حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا تو اس کی بیوی اس کے قریب میں آئی، آ کر رونے لگی، وہ شہید ہونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ شہید ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے زبان کو لایانی باتوں کے اندر لگایا ہو، لایانی باتیں اس نے زبان سے نکالی ہوں، اور اس چیز کے خرچ کرنے میں اس نے کنجوسی اور بخل سے کام لیا ہو جس کے خرچ کرنے میں نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ غزوہ احد میں ایک آدمی شہید ہوئے تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کو جنت مبارک، تو عمر نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، یعنی یہ جنت نہیں، ہو سکتا ہے اس نے زبان سے کوئی لایانی باتیں کہی ہوں، اور ایسی چیز کے خرچ کرنے میں اس نے بخل اور کنجوسی سے کام لیا ہو جس کے خرچ کرنے میں اس کا کوئی زیادہ حرج، زیادہ بڑا نقصان نہیں تھا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک آدمی اچانک اس مجلس میں انہوں نے کہا کہ لو دسترخوان لو، تھوڑا سا ہم اس میں مشغول ہو جائیں۔ تو فوراً ایک آدمی نے کہا کہ اے صحابی رسول، آج آپ نے اتنے عرصہ ہو گیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آج آپ نے ایک ایسی عجیب بات کہی۔ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، فرمایا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی کوئی بات بغیر نفی، یہ ہے کہ نفی تلی ہوئی بغیر میں نے نہیں کہی۔ یہ آج یہ بات ہے جو میرے زبان سے غلطی ہو کر جو ہے نا میری زبان سے نکل گئی، دوبارہ اس طرح کبھی کوئی بات زبان سے لایانی نہیں نکالے۔ عمر نے فرمایا کہ بِئْسَ مَطِیَّۃُ الْکَذِبِ زَعْمُوا، جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے وقت یہ کہیں کہ لوگوں نے یہ کہا، لوگ یہ کہہ رہے تھے، لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ یہ بدترین جھوٹ اور بدترین جھوٹ کی سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانی نفس کی اصلاح اور اس کے عیوب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بعض لوگ ہیلا نکالتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، تو اس طرح کہہ دیتے لوگوں نے کہا، لوگ یہ کہہ رہے تھے، لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ فرمایا یہ بدترین جھوٹ کی سواری ہے، یعنی جھوٹ ہے بدترین قسم کہ انسان صاف جھوٹ بولتا ہے، جانتے بوجھتے حقیقت اور واقع کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی معلوم ہو جاتی ہے، انسان کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ نفسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی کام جب مقصد نکالنا چاہتا ہے تو اپنے سر اس کی برائی نہ ڈالے، دوسروں کے سر پر ڈال دے تاکہ اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ تو ایک تو صراحتاً جھوٹ اس طرح نہیں کہتا، جھوٹ کو پھیلانے کے لیے اس طرح کہتا ہے کہ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے، لوگوں نے یہ کہا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، تاکہ اگر آگے بات تحقیقی طور پر آگے چلے گی تو میں اپنی جان چھڑا لوں گا، میرے اوپر بات بھی ہے کہ بدنامی ہوئی۔ اس طرح غلط افواہیں پھیلانا یہ بھی جھوٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اس سے صاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ جو بھی بات سنے، ہر وہ بات جو سنے کسی بھی آدمی سے آگے اس کو بیان کر دے، یہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ منافقوں کا طریقہ تھا
مسلمانوں کے متعلق کوئی بات کوئی اس طرح کی کرتے تو اس کے افواہیں پھیلا دیتے کفار میں اور لوگوں میں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کے پاس کوئی امن یا جنگ وغیرہ کوئی بات آتی ہے تو لوگوں میں پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اگر وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ذمہ دار لوگوں کی طرف اس کو دوبارہ پھیر لیتے اور ان کے سپورٹ کر دیتے, ان کی حوالے کر دیتے, ان سے جا کر بیان کر دیتے تو وہ ان کی تحقیق کر لیتے, پوریج لیتے اس کی بات کو کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں. یہ منافقوں کا طریقہ تھا. آج جھوٹ اس طرح بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے بات کرنے کی ایک عام عادت بن گئی. فلاں نے یہ کہا, فلاں نے, میں نے سنا اس طرح ایک آدمی کہہ رہا تھا, کچھ لوگ کرتے اس طرح کی افواہیں خلط پھیلانا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ بات نامناسب اور غلط اور صحیح نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے آگے کرے. تحقیق کے بغیر کوئی بات بھی انسان آگے نہ کرے. یہ مسلمان کے کا شیوہ ہے اور مسلمان کی خاصیت ہے. اسلام کا اور مسلمانوں کے یہ شعار ہے کہ وہ ہر فرد معاشرے کا ذمہ دار ہے. ہر فرد کہ وہ اپنے قول اور فعل کی تحقیق کر کے آگے اس کو پھیلائے اور بیان کرے. اس طرح سے افواہیں پھیلانے سے عداوتیں, اختلافات, دشمنیاں کتنا بڑھ رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک اس کو دیکھ سکتے, اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں. بغیر تحقیق کی باتیں آگے اتنا پھیلتی جاتی ہیں اور کس قدر جو ہے اس کے نقصانات دینی اور دنیاوی ہمارے آنکھوں کے سامنے, مشاہدے کے سامنے. خاص طور پر اگر کسی سے ذاتی عداوت ہے, خاندانی عداوت ہے, سیاسی اختلافات ہیں تو وہاں تو جھوٹ بولنے کو بہت ہی جائز اور اچھے طریقے پر جائز سمجھ کر آگے پھیلاتے ہیں اور کرتے ہیں بغیر تحقیق کی باتیں کرتے ہیں. اس کا بڑا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ بدعنوان ہیں اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو پناہ مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی باتیں لوگوں کے یہاں پھیلی ہوئی ویسی بھی ہوتی ہیں. غیر سنجیدہ حضرات, غیر سنجیدہ لوگ ان کو اپنے ہاں معتبر نہیں سمجھتے, مشکوک سمجھتے ہیں, بس چل پڑتے ہیں. اور جو بے گناہ ہیں ان کے اوپر داغ اور دھبا لگ جاتا ہے. اس ایک جملے میں پیغمبر نے کتنا بڑی جامع بات فرمائی. بئس مطیۃ الرجل زعموا, بئس مطیۃ الکذب زعموا. جھوٹ کی بدترین سواری یہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں تو پھر اگر آپ آگے بیان بھی کرتے ہیں تب بھی آپ جھوٹ نقل کر رہے ہیں اور جھوٹ ہے. اگر لوگوں کے بارے میں, لوگوں کی باتوں کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے اور ان کو آپ سچا سمجھتے ہیں تو سچا سمجھنے کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے, کوئی ثبوت ہے, اور ظاہر کوئی ثبوت, کوئی دلیل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو آگے بیان کرنے میں ظاہر ہے کہ گناہ جھوٹ کا یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. متفق علیہ بخاری مسلم شریف کی روایت کے اندر حضرت نے فرمایا علیکم بالصدق, سچی بات کو لازم پکڑو, اس پر عمل کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر, سچائی اور سچی بات وہ نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة,
اور نیکی جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر سچائی کے متعلق فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَصْدِقُ، ایک آدمی مسلسل سچی بات ہی کہتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچی بات کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اسی کو زبان سے نکالتا ہے۔ يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا سچا، اور صدیقوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ جھوٹا شمار کیا جاتا ہے اور اسے جھوٹا وہ لکھا جاتا ہے۔ کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا جھوٹا۔ زبان کے اس قدر نقصانات ہیں کہ انسان اگر کما حق ہو اس کی حفاظت نہ کرے تو انسان کو جہنم میں لے جائے، اور اگر اس کو انسان صحیح معنوں میں استعمال کرے، خیر کے کاموں کے اندر استعمال کرے، تو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں جی معاشرے کے اندر اب یہ چیز عام ہو گئی، تو بھائی آپ کو اپنے قول اور فعل کا جواب دینے، لوگوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، آپ کو قیامت کے دن قول اور فعل کا جو ہے نا وہ جواب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ فرشتوں کے ہاں اس کا محافظ نگران دونوں موجود ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ زبان سے بات ہوئی اور ہوا کے اندر تعلیم کر کے اڑ گئی، نہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ریکارڈ اس کا موجود ہے۔ یوں ہی اللہ رب العزت کے ہاں پیشی ہوگی، پورا کا پورا ریکارڈ دکھا دیا جائے، پھر وہاں انکار نہیں کر سکتے۔ 1400 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا، اب اللہ رب العزت نے کیسے جدید آلات پیدا کر دیا، ساری چیزیں انسان کی جو ہے محفوظ ہے۔ CID کا بندہ اگر موجود ہو، آپ میں یقین ہو آپ کو کہ 2 گھنٹے کی میری مجلس ہے، جو میں گفتگو کروں گا آگے تھانے میں اور آگے پولیس کے ہاں اور آگے ذمہ داروں کے ہاں اس کی تحقیق، تو انسان کتنا زبان سے بات جو ہے ناپ توڑ کر کرتا ہے، کتنا احتیاط سے کرتا ہے۔ کبھی زبان کو آزادی سے استعمال نہیں کرتا، پتہ ہے اس کو اس کے بعد میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بات جو ہے نا سامنے آئے گی، میں انکار نہیں کر سکوں گا، جو میری اپنی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اس دن جو ہے اس کی زبان اور اس کے اعضاء بھی